ہماری منزل ذات باری تعالی ہے۔ اب اس منزل تک پہنچنے کے لیے یا اللہ کی ملاقات، دیدار اور تقرب کی اہلیت اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں ایک تھوڑی سی زندگی کا اہتمام فرمایا ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، آج ہمارا موضوع عبادت کیوں اور کیسے۔ سامعین اکرام، سب سے پہلے یہ بات نوٹ کر لیں کہ عبادت ہے کیا، اور پھر اس کے بعد دیکھیں گے کہ اس کی ضرورت کیا ہے۔ عبادت کا مطلب کیا ہے، کیا چیز ہے عبادت، اور یہ کیوں اور کیسے کی، یعنی اس کا مقصد کیا ہے۔ دیکھیں، عبادت اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے قرآن میں کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے نہیں پیدا کیا جن و انس کو لیکن اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ دیکھیں، عبادت بذات خود مقصود نہیں ہے۔ ایک بات یہ نوٹ کر لیں بنیادی طور پہ، اصل میں تو ہم غور نہیں کرتے کہ بھئی یعنی جو بھی ہمارے سامنے چیز آتی ہے ہم اس پر غور نہیں کرتے۔ عبادت ذریعہ ہے، مقصود نہیں ہے۔ مقصود اللہ۔ تو یہ ایک بات نوٹ کر لیں۔ اب جب ہم کہتے ہیں کہ مقصود اللہ، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس پر بھی غور کرنا چاہیے۔ اور پھر میں یہ افسوس سے کہتا ہوں کہ ہمارے سامنے جو بھی معاملات آتے ہیں دین کے، یا جن کا تعلق یعنی روحانی حقائق سے ہوتا ہے یا باطنی امور سے ہوتا ہے، جس کا مادے سے حقیقی تعلق نہیں ہوتا، تو پھر ہم اس پر غور نہیں کرتے۔ باطن، غیب، جو کہ اصل حقیقت ہے، یعنی جو نظر نہیں آ رہا، اصل حقیقت تو وہی ہے، لیکن جب ایسے معاملات ہمارے سامنے آتے ہیں تو ہم اس پر غور نہیں کرتے، ضرورت ہی نہیں محسوس کرتے۔ ہم نے تو ظاہر زندگی کا دھوکہ کھا لیا ہے، لہٰذا ہماری ساری توجہ ظاہر کی طرف ہے۔ آج کا مسلمان ظاہر کے لیے زندہ ہے، اور ظاہر ہی کے لیے اس کا جینا مرنا ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے، کھانا پینا ہے، اور ساری دوڑ دھوپ جو ہے ہماری ظاہر کے لیے ہے۔ یہ بہت ہی ایک غلط فہمی ہے، یا ایک گمراہی ہے جو ہمارے ذہن میں ہے کہ اصل حقیقت یا اصل کامیابی دنیا کی ہے۔ یہ بات غلط ہے، گمراہ کن ہے، باطل ہے۔ اللہ نے ہمیں دنیا کے لیے نہیں بنایا۔ اور یہ بھی ساتھ بات نوٹ کر لیں کہ انسان مقصود کائنات ہے۔ سخر لکم ما فی السماوات والارض، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز ہمارے فائدے کے لیے بنائی ہے۔ خلق لکم ما فی السماوات والارض، تمہارے لیے میں نے بنایا ہے، لیکن ہمیں دنیا کے لیے نہیں بنایا۔ تو یہاں پر ہم نے غلطی کھا لی ہے۔ دیکھیں، یہاں میں بات یہ نہیں کر رہا، میں عبادت کی بات کر رہا ہوں، لیکن یہ بات کہنا بہت ضروری ہے، سمجھنا بھی ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے لیے نہیں بنایا کہ ہم دنیا کے لیے زندگی گزاریں اور چلے جائیں۔ نو، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ نے ہماری حقیقت کا تعلق باطن سے ہے۔ ہم اصل میں روح ربانی ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ اور نائب کی حقیقت کون ہے؟ یہ اصل میں وہ روح ربانی ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے، جس کو ایک دنیا کی زندگی دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھجوایا ہے۔
اور ہمیں کہا ہے کہ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، کہ تمہارے لیے دنیا میں ایک عارضی ٹھکانہ ہے اور فائدہ اٹھانا ہے، عارضی فائدہ اٹھانا ہے۔ بہرحال میں عبادت کی بات کر رہا ہوں، اور عبادت ایک بات تو میں نے یہ کہہ دی، دوبارہ کہہ رہا ہوں، عبادت بذات خود بذات مقصود نہیں ہے، بلکہ مقصود تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ اور مختصر میں آپ کو کہتا ہوں کہ وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ، ہمارا واپس جانا اللہ کا ہے، اللہ کے پاس ہے۔ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، اور ہماری انتہا رب ہے۔ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، ہم اللہ کے ہیں اور اللہ کے پاس واپس جانا ہے۔ اب اس نے ہمیں دنیا میں کیوں بھجوایا ہے؟ تو یہ تو ایک حدیث قدسی میں وضاحت ہے، اور نہ صرف یہ حدیث قدسی میں ہے، بلکہ زیادہ تر اس کا تذکرہ جو ہے وہ قرآن میں ہے۔ اور حدیث قدسی بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق، میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا، میں نے چاہا، فأحببت، میں نے پسند کیا کہ میں پہچانا جاؤں، بس میں نے انسان کو پیدا کیا۔ فخلقت الخلق، میں نے مخلوق پیدا کی، تو مخلوق کا خلاصہ تو انسان ہی ہے۔ اب دیکھیں، بعض چیزیں تو ہم یعنی چونکہ ہماری اتنی عقل نہیں ہے، اتنی پہنچ نہیں ہے، اور اصل حقیقت تو باطن ہے، لیکن باطن تک ہماری رسائی، عقلی رسائی تو ہے نہیں، تو لہٰذا جو کچھ اللہ تعالیٰ فرما رہے اس پر ہمیں یقین کرنا ہوگا، ایز اٹ از، جو بھی کہا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں اپنی ملاقات کے شرف سے نوازنا چاہتا ہوں، ہماری روح سے، یعنی ہماری روح کو، ہمیں، خیر انسان کی حقیقت تو روح ربانی ہے، اور اللہ تعالیٰ یعنی اب اللہ کی ملاقات، اللہ کا دیدار، اللہ کا تقرب، یہ سب قرآن میں ہے۔ یہی منزل ہے ہماری منزل ذات باری تعالیٰ ہے۔ اب اس منزل تک پہنچنے کے لیے یا اللہ کی ملاقات، دیدار اور تقرب کی اہلیت اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں ایک تھوڑی سی زندگی کا اہتمام فرمایا ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ اور ایک بات یہ ہو گئی، دوسری بات دیکھیں، قرآن، اصل علوم کی ماں جو ہے وہ قرآن ہے۔ ہماری منزل اللہ ہے، اور اللہ تک ایک راستہ ہے، اور وہ سیدھا راستہ ہے۔ یہ بات بھی نوٹ کر لیں۔ ہر منزل کے لیے ایک راستہ ہوتا ہے، اور اللہ کا راستہ سیدھا راستہ ہے۔ قرآن میں ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ میرا سیدھا راستہ ہے۔ جو دین ہے، شریعت ہے، اسلام ہے، یہ اللہ کا راستہ ہے۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي، اور اطاعت رسول ساتھ، یہ سیدھا راستہ ہے۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ، یہ میرا راستہ ہے۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، دوسری جگہ آیت ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ، یہ تمہارے رب کا راستہ ہے۔ تو دیکھیں، بعض جو عقائد ہیں آپ کو ایز اٹ از اس کو ماننا پڑے گا، آپ کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ تو ظاہر ہے کہ ہم تو یعنی ابتدائی طور پہ تو انسان یہ مادی عقل لگتا ہے، اور وہ محسوسات سے بالاتر ہیں یہ سب چیزیں، لہذا آپ کو، ہمیں، مسلمان کی پہلی صفت اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو بیان فرمائی ہے سورہ بقرہ میں،
یؤمنون بالغیب، کہ جو باتیں غیب سے تعلق رکھتی ہیں ان پر اس کا یقین ہوتا ہے۔ تو منزل اللہ، آپ کیسے پہنچیں گے؟ اللہ کے راستے پر چلیں، اللہ کے راستے پر چلیں گے تو سورہ نحل میں پھر مضمون ہے وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ، سیدھا راستہ تو اللہ تک جا پہنچتا ہے، وَعَلَى اللَّهِ، سیدھے راستے پر چلو گے تو اللہ تک پہنچ جاؤ گے، اور باقی راستے تو ٹیڑھے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم